تمام اعمال برباد ہو گئے. ایک مراد نماز اثر، ایک مراد وقت اثر، ایک مراد مطلقاً وقت ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، اور ایک مراد کیا ہے؟ وہ اہل سنت کا عقیدہ ہے. وہ کیا ہے؟ وہ زمانہ مصطفیٰ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، حضور کا دور ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر. اب اس کی مطابقت کیا ہے؟ مقسم بہی مقسم علیہ کے لیے دلیل ہوتا ہے. اللہ ارشاد فرما رہا ہے محبوب تیرے زمانے کی قسم، محبوب تیرے زمانے کی قسم انسان خسارے میں ہے. اب حضور کے زمانے کی قسم اللہ یاد فرما رہا ہے، تو حضور کا زمانہ اس بات کی دلیل کیسے ہے کہ انسان خسارے میں ہے؟ کیسے ہے؟ دیکھیے اللہ جل وعلا نے ہر چیز کو حسن دیا ہے، لیکن کامل حسن ہر چیز کو نہیں دیا. کسی کو ایک حسن دیا دوسرا نہیں دیا، کسی کو دوسرا دیا تیسرا نہیں دیا. حسن تو دیا ہے لیکن ہر چیز کو کامل حسن نہیں دیا. مثال کے طور پر ہر چیز اس بات کا اعتراف کرے گی کہ ہم فلاں حوالے سے خسارے میں ہیں، فلاں حوالے سے ہم نقصان میں ہیں. کیسے؟ اب پھولوں کو دیکھ لیں. پھول کہیں گے ہمیں حسن ملا، ہمیں تازگی ملی، ہمیں نازکی ملی، ہمیں خوشبو ملی، ہمارا رنگ اتنا خوبصورت ہے، لیکن ہم بھی خسارے میں ہیں. کیوں؟ کیونکہ پھولوں میں روشنی نہیں ہے. اب پھول کو کسی کمرے میں رکھ دو، وہ کمرہ معطر تو ہو جائے گا لیکن وہ کمرہ روشن نہیں ہوگا. چاند کہے گا مجھے بھی حسن ملا، میری رفعت دیکھو، میری بلندی دیکھو، اللہ نے مجھے کتنی بلندی عطا فرمائی، میری روشنی دیکھو، لیکن میں خوشبو سے محروم ہوں. ہاں، چاند کو بھی ایک حسن ملا دوسرا حسن نہیں ملا، پھولوں کو ایک حسن ملا دوسرا حسن نہیں ملا. اور پھر دیکھیں بلبل کو، دیکھیں بلبل کہے گی کہ میری آواز کا جادو دیکھو، سحر انگیز آواز ہے، کیسی خوبصورت آواز ہے میری، لیکن میری ٹانگیں دیکھو، میرے پنجوں میں طاقت نہیں ہے. شیر کہے گا میرے پنجوں میں بڑی طاقت ہے، میری آواز گرجدار بھی ہے لیکن میری آواز میں وہ سوز و گداز نہیں ہے. کوئل کہے گی کہ میری آواز دیکھو کتنی خوبصورت ہے لیکن میرا رنگ کالا ہے. مور کہے گا میرا رنگ تو بہت خوبصورت ہے لیکن میرے پاؤں بدصورت ہیں، میں تیرنا چاہتا ہوں تیر نہیں سکتا. بنگلہ دیش کی مچھلیاں کہیں گی ہم تیر سکتی ہیں، ہمیں تیرنا آتا ہے، ہم تیر سکتی ہیں، لیکن ہم خشکی پر نہیں جا سکتی. یعنی ہر چیز کو حسن ملا لیکن کامل حسن نہیں ملا. اللہ ارشاد فرما رہا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر. محبوب کے زمانے کی قسم انسان خسارے میں ہے. کیا مطلب؟ محبوب کا زمانہ اس بات کی دلیل ہے کہ تم خسارے میں ہو، ہم خسارے میں ہیں، ہم نقصان میں ہیں. ہمارا نقصان کیا ہے؟ ہم نے حضور کا زمانہ نہیں دیکھا. یعنی ہر چیز کو حسن ملا لیکن کامل حسن نہیں ملا، اور تم کامل حسن کو نہ دیکھ پائے. حضور کا زمانہ اس بات کی دلیل ہے کہ تم خسارے میں ہو، ہم خسارے میں ہیں، ہم نقص میں ہیں، ہم نقصان میں ہیں، ہم محروم ہیں. ہماری محرومی کیا ہے؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے مجھے زمانہ مصطفیٰ کی قسم کہ ہر ایک کو حسن ملا لیکن کامل حسن ہر ایک کو نہیں ملا. اگر تم کامل حسن کے متلاشی ہو اور کسی ایک ذات میں ساری کائنات کا حسن مجتمع دیکھنا چاہتے ہو تو تمہیں تمہارے دور میں نہیں ملے گا، تمہارے زمانے میں نہیں ملے گا. اگر کسی ایک شخصیت میں حسن کی ہر ادا کو مجتمع دیکھنا چاہتے ہو تو تمہیں تمہارے ارد گرد نظر نہیں آئے گا. 1400 سال پہلے چلو، مدینے کی گلی میں آمنہ کے لال کے حسن کو دیکھ لو. والعصر ان الانسان لفی خسر. مجھے زمانہ مصطفیٰ کی قسم ہر حسن مصطفیٰ کو عطا فرما دیا ہے. یہ حضور کا زمانہ دلیل ہے اس بات کی کہ ہم خسارے میں ہیں، ہم نقصان میں ہیں. اور وہ نقصان میں کیوں نہیں تھے؟ کیونکہ انہوں نے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا. کس نے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے دیکھا. جو ان کے اور سب سے بڑا عمل ہی دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کا دیدار ایمان کی حالت میں ایسا عمل ہے کہ نہ غوث پاک اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں، نہ خواجہ غریب نواز اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں. نہ ہماری نمازیں، نہ ہمارا روزہ، نہ ہمارا تقوی، نہ ہماری پرہیزگاری، نہ ہمارا شیخ الحدیث ہونا، نہ ہمارا مفسر قرآن ہونا، نہ ہمارا مبلغ دین ہونا، نہ ہمارا جہادی ہونا، نہ ہمارا زکوٰۃ دینے والا ہونا، نہ ہمارا صدقات دینے والا ہونا. یہ سب اعمال معنی رکھتے ہیں، مقام رکھتے ہیں، لیکن یہ دیدار مصطفیٰ کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ چہرہ مصطفیٰ کا اثر ہے، جو اسے دیکھ لے ہر نمازی سے
افضل, ہر روزے دار سے افضل, ہر عبادت گزار سے افضل میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے ارشاد فرمایا, اے صحابہ حبب علی من دنیاکم ثلاث, اے صحابہ مجھے تمہاری دنیا کی 3 چیزیں پیاری. کیا فرمایا؟ مجھے تمہاری دنیا کی 3 چیزوں سے پیار ہے. صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے میرے صحابہ مجھے عطر سے پیار ہے, خوشبو سے پیار ہے. دوسری پسندیدہ چیز کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی زوجہ کی طرف میلان سے پیار ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا دوسرا مفہوم یہ بھی ہے کہ عورتوں کے حقوق ادا کیا کرو, عورتوں کے حقوق ادا کرنے سے حضور کو پیار ہے. اور تیسری پسندیدہ چیز کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, مجھے نماز سے پیار ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں. صدیق عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا آپ نے اپنی 3 پسندیدہ چیزوں کا ذکر کر دیا, مجھ صدیق کو بھی 3 چیزوں سے پیار ہے, مجھ صدیق کو بھی 3 چیزوں سے پیار ہے. اے صدیق تیرا انتخاب کیا ہے؟ صدیق کو نماز سے بھی پیار, صدیق کو روزے سے بھی پیار, صدیق کو حج سے بھی پیار, صدیق کو زکوٰۃ سے بھی پیار, صدیق کو جہاد سے بھی پیار. صدیق قرآن کا قاری بھی ہے, صدیق دین کا داعی بھی ہے. لیکن صدیق کا حسن انتخاب دیکھیں, صدیق نے کس چیز کا انتخاب کیا؟ صدیق اکبر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر عمل پیارا ہے لیکن سب سے پیارا کون سا عمل ہے؟ صدیق اکبر عرض کرتے ہیں النظر الی وجہک, النظر الی وجہک. صدیق کی آنکھیں ہوں آپ کا چہرہ ہو, صدیق کی آنکھیں ہوں آپ کے گال ہوں, صدیق کی آنکھیں ہوں علم نشرح کا سینہ ہو, صدیق کی آنکھیں ہوں مازاد کے سرخ ڈورے ہو. صدیق چاہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت صدیق کی آنکھیں آپ کو دیکھتی رہیں. اور پھر صدیق کی ادا دیکھیں, صدیق آقا کے ساتھ مدینہ منورہ کی گلیوں میں ہیں, لوگ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں, لوگ اپنے محبوبوں کو دیکھ رہے ہیں. صدیق مدینہ کے بازار میں بھی حسن مصطفیٰ کو دیکھ رہا ہے, صدیق غار میں بھی حسن مصطفیٰ کو دیکھ رہا ہے, مزار میں بھی حسن مصطفیٰ کو دیکھ رہا ہے, آج مزار میں بھی حسن مصطفیٰ کو دیکھ رہا ہے. یہ صدیق کا حسن انتخاب ہے. اور پھر جنت میں بھی جائیں گے نا, کوئی جنت کی حور دیکھے گا, کوئی جنت کے قصور دیکھے گا, صدیق جنت میں بھی آمنہ کے لال کا نور دیکھے گا. یہ صدیق کا انتخاب ہے.